ظہور اسلام کے وقت جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی بہت کم تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں آپ کا نام بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں سے بعض آپ کے دستے مبارک کے لکھے ہوتے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی آپ نے ہی لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نہ صرف پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں، کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے، مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایات سے آیات کی تفسیر منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں سورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ اتحاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ صورت و فہم دقیقہ سنجی انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات خداداد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم ہی سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون سا ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دے کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کو بچہ دے دیا، اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرعہ نکلا تھا۔